اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پھاٹک کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پھاٹک کھل جاتا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو ہماری زبان میں، ہمارے محاورے میں، ہمارے جو کان سنتے ہیں وہ الفاظ کیا ہے کہ یہ شب برات ہے۔ شب کا معنی رات اور برات کا معنی بری ہونے والی رات، جہنم سے چھٹکارے والی رات، جہنم سے خلاصی والی رات۔ یہ بہت ہی عظیم رات ہے، بہت ہی عظیم رات ہے، لیکن اس میں پھر بھی چند افراد ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ اس رات آپ نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں پر جو بال ہوتے ہیں اس بال کے بقدر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک بکری، اس کے اوپر بال، اس بال کو گننا، پھر فرمایا فلاں جو علاقہ ہے اس علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بکریاں تھی، پھر کتنے بال ہو گئے، لاکھوں اور اربوں خربوں بال ہو گئے۔ فرمایا اس مقدار کے برابر بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اللہ بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو یہ نیلا آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ جیسے یہ شب شروع ہوتی ہے، اور شب کب سے شروع ہوتی ہے؟ جیسے 14ویں کا چاند ڈوب جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اور جو ہے مغرب شروع ہو جاتی ہے، تب سے یہ عشاء کے ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تب اللہ آخری یہ جو آسمان نظر آتا ہے اس پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، صدائیں بلند ہوتی ہے، کوئی ہے معافی چاہنے والا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے سائل جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے پریشان جس کی میں پریشانی دور کروں۔ ایسی عظیم رات، لیکن اس رات میں چند افراد اللہ کے نبی نے نام لے کر فرمایا یہ چند جو افراد ہیں اس رات اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتے، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا پھاٹک کھلا ہوا ہے۔ ایک دفعہ انسان کہہ دے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیں گے۔ بڑے سے بڑا قاتل ہو، بڑے سے بڑا شرابی ہو، بڑے سے بڑا بدکار ہو، بڑے سے بڑا مشرک ہو، ایک دفعہ کہہ دے مولا میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے۔ لیکن فرمایا چند ایسے بدبخت بھی ہیں جو اس رات اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتے، اس رات اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ ان میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کینہ بغض عداوت رکھنے والا، جس کے دل میں کینہ ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کسی نے آپ کے اوپر کچھ زیادتی کر لی، آپ نے دل میں اس کے لیے دشمنی رکھی، انتقام کا بدلہ لینا ہے میں نے اس سے، بس موقع کی تلاش میں، اس نے مجھے ذلیل کیا ہے میں اس کو ذلیل کروں گا، موقع کی تلاش۔ کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ فرمایا مشرک کی مغفرت نہیں کرتے، فرمایا شرابی کی اللہ مغفرت نہیں کرتے، فرمایا چور کی اللہ اس رات مغفرت نہیں کرتے، اور فرمایا کہ والدین کو جو نافرمان ہے اس کی بھی اللہ اس رات مغفرت نہیں کرتے۔
سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو. اس لیے روایات میں آتا ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا، ایک خاتون کا ذکر ہوا. فرمایا یا رسول اللہ یہ جو خاتون ہے بڑی نیک ہے، عبادت گزار ہے، بڑی پاک رہتی ہے، روزوں کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا اہتمام کرتی ہے، تہجد کا اہتمام کرتی ہے، خیرات صدقات کرتی ہے. فرمایا اس کی یا رسول اللہ زبان بڑی لمبی ہے. فرمایا زبان اس کی بڑی لمبی ہے، اس کی زبان سے آس پاس والے بھی محفوظ نہیں ہوتے، پڑوس بھی محفوظ نہیں ہوتے، گھر والے بھی محفوظ نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت جہنمی ہے. اس کی نماز اس کو نہیں بچا سکتی. اس نے جس کو تکلیف دی ہے، جس کو ایذا پہنچائی ہے، وہ اس کی نماز اس کو نہیں بچا سکتی، اس سے اس کا روزہ نہیں بچا سکتا. پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت کا تذکرہ ہوا. فرمایا کہ یہ عورت لمبے چوڑے سجدے نہیں کرتی، فرائض کا بس اہتمام کرتی ہے، نوافل وغیرہ کا اہتمام زیادہ نہیں کرتی. لیکن ایک کام ہے، وہ کام کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، دل میں کینہ بغض عداوت نہیں رکھتی، گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کی کوشش کرتی ہے. اس سے لوگ بھی خوش ہیں، محلے والے بھی خوش ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے. یہ عورت کیا ہے؟ یہ جنتی ہے. آج یہی تو حال ہے ہمارا کہ ہم لمبے چوڑے سجدے تو کر لیتے ہیں، تہجد تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہیں، لیکن بہو کی ساس کے ساتھ، ساس کی بہو کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، ایک جو ہے دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں، 30 سال 40 سال تک آپس کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے، پھر بھی ایک قول پر جمع نہیں ہو سکتے. نفرتیں کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے. ایک مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خاتون تھی، توجہ سے سننے کی بات، ایک خاتون تھی، بلی کوئی پاک چیز نہیں ہے، کوئی اس کو کھاتا نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. فرمایا یہ ساری آپ کی حفاظت کریں گے. لیکن جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے کام کو چھوڑ دینا، پھر اس کی مت ماری جاتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ کتوں کو بھی پالتے ہیں گودی میں اٹھا کے، پھر بلوں کو بھی پالتے ہیں گودی میں اٹھا کے. اللہ نے اس کام کے لیے انسان کو نہیں بنایا. ایک بلی، نیک عورت، تہجد گزار عورت، اللہ والی، لیکن اللہ کی ایک مخلوق، اللہ کی ادنا مخلوق، اس پر اس نے کیا کیا؟ زندگی تنگ کر دی، جینا اس کا حرام کر دیا، کمرے کے اندر بند کر دیا، یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی. کمرے میں بند کر دیا، موت آ گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ لکھ دیا. آپ لوگوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، آپ انسانوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، آپ اشرف المخلوقات کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، یا اس نے پلاننگ بنائی ایک عام مخلوق کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے. اللہ نے ساری زندگی اس کے لکھ لی کہ جہنم میں گزارے گی.
ایک عورت نیک نہیں تھی، بخاری کی روایت ہے، قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ کتاب بخاری شریف، ایک عورت نیک نہیں تھی زیادہ، بلکہ کہتے ہیں بدکار تھی، ہر گناہ میں ملوث تھی۔ ایک ایسا جانور جو برتن میں منہ مارے، حدیث میں آتا ہے 7 دفعہ دو، حدیث میں آتا ہے مٹی کے ساتھ اس برتن کو دو، وہ جانور پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا تھا، زبان نکالی ہوئی تھی، وہ عورت تہجد گزار نہیں تھی، صدقہ خیرات کرنے والی نہیں تھی، وہ ہر گناہ میں ملوث عورت تھی۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے اس جانور، ناپاک جانور کو پانی پلایا، اللہ کی مخلوق پر ترس کھایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، صرف اس عمل کی وجہ سے، صرف اس عمل کی وجہ سے۔ آج بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا، آج بہن بہن کو برداشت نہیں کرتی، آج ماں بیٹی کی نہیں سنتی، آج باپ بیٹا آپس میں برداشت نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، اس کی دعا ایک بالشت اوپر بھی نہیں جاتی۔ اس لیے یہ مبارک راتیں آنے والی ہے، اس سے آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے دل کو پاک و صاف کر لے۔ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کے نبی نے صرف بھی دیا ہے، صابن بھی دیا ہے۔ یہ توبہ استغفار صرف و صابن ہے۔ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کو چھوڑ دو، گندے رہنے دو، مزید گندے ہونے دو، ہونے دو، ہونے دو، ہونے۔ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ میل و کچیل ہے۔ توبہ کر لے، صاف ہو جائے گا۔ جتنا مرضی بڑا گناہ ہو جائے، توبہ استغفار کر لو، 2 بوند ڈال لو، آنسو بہا لو، اللہ مغفرت کر دے گا۔ کیونکہ اللہ کے پاس 2 چیزیں نہیں ہیں، 2 چیزیں اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے 2 چیزیں لے آؤ، میں سب کچھ تجھے دے دیتا ہوں۔ آج ہم 2 چیزیں نہیں دیتے۔ ایک ہے آنسو، اللہ کے پاس آنسو نہیں ہے، اللہ کہتا ہے آنسو لے آؤ۔ حدیث میں آتا ہے جس کے چہرے پر اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے آنسو بہ جائے، وہ چہرہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ چہرہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور ایک ہے عاجزی، اللہ کو آکڑ پسند نہیں ہے، اللہ کو آکڑ تکبر پسند نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، کیونکہ سب سے کامل اللہ ہے، ہر نقص سے پاک اللہ ہے، بندہ نقص سے پاک نہیں ہے۔ تھوڑا سا ناخن کھنچ جائے تو پھر ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی سی ٹانگ کٹ جائے پھر رونا شروع کر دیتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہو جائے پھر چین ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ اللہ ہے کہ تکبر اس کے لائق ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا میں اس کو ذلیل کروں گا۔ تو اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے، اللہ کے پاس آنسو نہیں ہے۔ 2 چیزیں تم لے جاؤ، اللہ کہتا ہے جو چیز چاہتے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ توبہ استغفار۔ لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل سے ضروری یہ ہے کہ فرائض کو ادا کیا جائے۔ ہمارے اوپر
رمضان کے قضا روزے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر قضا نمازیں ہوتی ہیں، وہ ادا کرنی ضروری ہے بجائے اس کے نوافل بھی ٹھیک ہے، لیکن نوافل سے زیادہ کیا ہے، اہم یہ ہے کہ اللہ نے فرائض کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ہم نوافل کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں۔ 1 روپے آپ کے اوپر قرض ہے، وہ ادا کرنا، وہ قرض اتارنا 1000 روپے صدقہ خیرات سے افضل ہے، کیونکہ لوگوں نے قرض کے بارے میں پوچھنا ہے، وہ فرض ہے۔ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، یہ رات آنے سے پہلے، یہ مبارک ایام آنے سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے ہم ان سے معافی مانگ لیں۔ اور آج کل آسان طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ موبائل کا۔ موبائل تو ایسی شے ہے جس نے اپنوں کو دور کر دیا، اپنوں کو دور کر دیا اور دور والوں کو قریب کر دیا۔ اپنوں کو دور کر دیا، قریب میں بیٹھے ہوتے پتہ نہیں ہوتا، قریب میں بیٹھے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا، اور دور والوں کو قریب کیا ہوتا ہے۔ تو موبائل کے ذریعے آپ میسج بنائیں، کریں مجھے معاف کر دیں، جہاں آپ بہت سارے میسج بھیج سکتے ہیں، وہاں ایک یہ میسج بھیج دیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کے اوپر میرے جو حق ہے یا میں نے آپ کو کچھ دینا ہے مجھے بتا دو، میں نے آپ کے اوپر جو ظلم کیا ہے مجھے معاف کر دو، یہ مجھ سے حق لے لو۔ یہ رات آنے سے پہلے لوگوں کو جو چکر دیے ہیں اس کی بھی معافی مانگ لو، کیونکہ عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ بیت اللہ کے جو چکر ہے، بیت اللہ کے چکر لگانے سے لوگوں کے چکر معاف نہیں ہوتے، لوگوں کو جو تم نے چکر دیے ہوئے نا وہ معاف نہیں ہوتے، اسے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ مبارک رات آ رہی ہے، اس سے پہلے توبہ استغفار، اپنے دل کو صاف رکھے، اپنے دل کو صاف رکھے۔ ایک صحابی جا رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ دوسرے دن آپ نے پھر فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے زمین پہ چرتا پھرتا اس کو دیکھ لو۔ تیسرے دن پھر فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں، آپ مجھے اپنے گھر میں کچھ جگہ دے دیں گے رہنے سہنے کی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہ لو۔ 3 دن حضرت فرماتے میں اس کے ساتھ رہا، کوئی لمبی چوڑی عبادت وغیرہ نہیں کی، ہاں اس سے زیادہ تو میں عبادت کرتا تھا۔ بالآخر میں نے اس سے پوچھ لیا، حضور نے آپ کے بارے میں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار کہا، کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جو حضور آپ کو فرما رہے کہ یہ جنتی ہے، دنیا میں پھرنے والا جنتی اگر دیکھنا ہے تو یہ ہے؟ کہنے لگے میرے سارے اعمال تیرے سامنے ہیں، تو نے دیکھ لیے، میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، ہاں ایک چیز ہے شاید اس کی وجہ سے حضور نے فرمایا ہو، وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا جب میں رات کو اپنے بستر پر آتا ہوں تو جو میرے دل میں جس کے بارے میں کینہ بغض آیا ہوتا ہے وہ نکال کے سوتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا جنتی ہے، فرمایا جنت۔ اس رات کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ یہ 2 صلاۃ التسبیح پڑھو، 2 قرآن ختم کرو، فلاں پڑھو، یہ پڑھو، جو سی عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں، ذکر اللہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں، آپ کریں۔ صبح کو روزے کا حکم ہے، رات کو قیام کرے جتنا ہو سکے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رات کو گناہ سے بچائیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے جتنی مبارک رات ہوتی ہے، جتنی مبارک دن ہوتا ہے، اس میں گناہ عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس رات کو گناہ سے بچائیں۔ گناہ سے بچانا بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس رات کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اور صبح کو پھر روزہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ روزہ بند رہا ہے آنے والا منگل کا دن، آنے والا منگل کا دن۔ اور اسی طرح اس رات میں قبرستان میں جانا بھی ثابت ہے،
اور ان ایام میں تھوڑا بہت انسان صدقہ وغیرہ بھی کر لے. شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر حضرت فرماتے ہیں کہ شعبان، رجب، شعبان، رمضان، یہ مبارک ایام میں اس میں صدقہ خیرات کرے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.